بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 65 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ سبق ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، آخری صفحہ صرف اس کا رہ گیا ہے، باقی سبق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا آخری صفحہ بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 79 پر آپ آ جائیں، پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں، گرامر کے الفاظ لکھ سکیں، گرامر کی نشاندہی کے لیے، مرکبات کی نشاندہی کے لیے، اور نکالیں صفحہ نمبر 79۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح صاحب خانہ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کے گھر میں مختلف جو آوازیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اور اس شور شرابے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بیگم صاحبہ انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنی اس کوشش میں وہ ناکام رہتی ہیں۔ نہ صرف وہ خود بہت زیادہ باتونی ہیں، بہت بولتی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ بچے کے گاڑی چلانے کی آواز، کبھی بچے کے رونے کی آواز، اس طرح محلے میں گانا بجانے کی آواز، ان تمام آوازوں کی وجہ سے صاحب جو ہیں وہ مزید بیماری اور مزید بے سکونی محسوس کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ اپنے پڑوسی کو رکا لکھنے بیٹھ جاتی ہیں، رکا لکھتی ہیں، تو اس رکا لکھنے کے بعد ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، چونکہ بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس پر شوہر جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا خط لکھنے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہے۔ تو خاتون کہتی ہیں، بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم، کہ ابھی ہو جاتا ہے ختم، یعنی کہ خط میں ابھی ختم کر رہی ہوں۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، ایک اور آواز۔ فقیر، بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ فقیر آوازیں نکالتے ہیں نا جب وہ آتے ہیں گلی محلے میں دروازوں پر، تو لوگوں کو دعائیں دینے کے لیے آوازیں نکالتے ہیں، اور انہی آوازوں میں اس طرح یہ بھی ایک آواز تھی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کی خیر ہو، راہ مولا یعنی اللہ کے راہ پر کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کی راہ کر، بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ انہی کی کسر رہ گئی تھی، ہاں انہی کی کمی رہ گئی تھی، یعنی کہ اور شور کم تھا جو ان کی آوازیں اور ان کی صدائیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ بیوی، تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ بیوی کو اب کہاں چپ رہنے والی تھی، اس کو تو موقع چاہیے تھا بات پہ بات بولنے کا۔ اس نے فوراً سے تڑ سے جواب دیا کہ میں تو اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بلا کر نہیں لائی، لیکن کم از کم اسے بھیج تو سکتی ہو واپس، اس کو کوئی دے دلا کر فارغ کرو، رخصت کرو۔ بیوی، او للو، ارے او للو۔ اب وہ آوازیں دیں گے، دیکھیں ارے، او، یہ آوازیں یا اے، یہ حروف ندا ہیں جو پکارنے کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ندا کا مطلب ہے پکار، تو یہ حروف ندا کہلاتے ہیں جو پکارنے کے موقع پہ بولے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یا بھی یوز ہوتا ہے، یا اہل مکہ، یا جو بھی۔ اچھا آگے دیکھیں، للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں وہ ریٹھے جو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کو مل گئے، اور اب وہ ہاون دستے میں، یعنی وہ جو سل بٹا وغیرہ ہوتا ہے نا جس میں مسالہ پیسا جاتا ہے پتھر کا، اس میں وہ ریٹھے کوٹتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو ایک طرف سے بے سرے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ساتھ میں بچے کے رونے کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں، اور ساتھ میں فقیر کی صدائیں آوازیں، صدا آواز کا مترادف ہے نا، ٹھیک ہے، صدا آواز کا مترادف ہے اور صدائیں اس کی جمع ہے۔ اب اس کی دھمک یعنی وہ جو اس کی آواز تھی زوردار، وہ بھی آنا شروع ہو جائے۔ جب کوئی چیز پیسی جاتی ہے تو اس سے آواز آتی ہے نا، تو وہ آواز بھی اس میں شامل ہو گئی۔ میاں، ہائے توبہ توبہ ہائے۔ اب وہ تکلیف سے توبہ کرنے شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہائے توبہ، یعنی کہ یہ کیا مزید اضافہ ہو رہا ہے، شور میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، میری بے آرامی بے سکونی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بیوی، ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ اب اس کو خیال آیا کہ ریٹھے بعد میں بھی کوٹے جا سکتے ہیں، فقیر کو جلدی سے فارغ کیا جائے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، وہ ظاہر مگن ہے باورچی خانے میں یا ریٹھے کوٹنے میں جو لگا ہوا ہے، تو اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ اس نے بیگم کی آواز سنی ہی نہیں، بیگم صاحبہ کی۔ میاں، جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اب وہ جو کراہ رہا ہے
وہ ایک دم سے اڑ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی دو۔ کس لیے دو؟ بیوی حیران ہو گئی ہے، ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ان کا ظاہر ارادہ تو گھر میں اس لیے رہنے کا تھا کہ میں بیمار ہوں، کچھ آرام کر لوں، لیکن جب انہیں گھر میں آرام نہ مل سکا تو وہ جھنجھلا گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں دفتر میں رہوں، دفتر میں اس قدر شور تو نہیں ہوتا۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ کون سا حرف ہے؟ اس سے پہلے سبق میں بتا چکی ہوں، بتائیں شاباش۔ حرف یا حروف تعسف۔ اب وہ افسوس سے کہتی ہیں کہ ہے اس حالت میں دفتر جانے کی کیا پڑی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں میاں؟ آرام اور سکون کے لیے، کہ دفتر میں اتنا شور، اتنا ہنگامہ تو نہیں ہوگا جتنا یہاں میرے گھر میں ہے، اتنے برے حالات دفتر میں نہیں ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں گھر چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں اور وہاں جا کے آرام کروں۔ ٹھیک ہے بچے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر کے اس پہ میننگ لکھ لیں، مرکبات کی نشاندہی کر لیں، جو بھی مرکبات اس میں یوز ہوئے ہیں۔ حروف ندا بھی اس میں آ گیا ہے، حروف تعسف بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف اور مرکبات آپ لوگوں کو خود انڈر لائن بھی کرنے ہیں، اس کے اوپر ان کی نشاندہی کریں، لکھیں پینسل سے۔ اچھا جی، امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ یک بابی، اس کو ون ایکٹ ڈرامے بھی کہا جاتا ہے۔ ون ایکٹ یعنی جو ایک ہی ایکٹ میں ڈرامہ پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس کی دیکھیں تعریف میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، ون ایکٹ ڈرامے یا یک بابی ڈرامے، ٹھیک ہے۔ تکنیکی انداز کے ڈرامے ہوتے ہیں جو ایک ہی ایکٹ میں پورا ڈرامہ پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آپ لوگ ڈرامے جو ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں تو کچھ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ سیریز ہوتی ہے، قسطوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ناولز وغیرہ کے وہ لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ مختصر ہوتے ہیں۔ ان میں سے اسٹیج ڈرامے بھی ہو سکتے ہیں، ٹی وی ڈرامے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ریڈیو بھی ہو سکتے ہیں، ریڈیو ڈرامے، لیکن یہ ون ایکٹ سے مراد جو ایک ہی نشست میں ہو، جو ایک ہی، مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں جو ایک ہی قسط میں پایۂ تکمیل کو پہنچ جائیں۔ بچے آپ لوگوں کو امید ہے اب تک نوٹس مل چکے ہوں گے، اس کے نوٹس نکال لیں۔ نوٹس میں جو ہے اس کی ایکسرسائز ہم نے ساری مکمل کر رکھی ہے۔ وہاں سے دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مریض کی دیکھ بھال کے سلسلے میں کیا ہدایات دیں؟ کیا ہدایات دی تھیں؟ آرام و سکون کے لیے دی تھی نا۔ اس میں آپ کے لیے مائنڈ میپس بھی موجود ہیں، اپنے نوٹس نکال لیں، ان کو دیکھ لیں، ٹیلی کر لیں، پڑھ لیں، اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، ایک ایک لفظ کو پڑھیں، جہاں پہ کوئی مشکل ہے اس کو انڈر لائن کریں، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گروپ میں بھی جو ہے بچے اپنی مسائل جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 2 ہے، صاحب خانہ کو اپنے گھر میں آرام و سکون کیوں نہ مل سکا؟ ظاہر ہے ان کے گھر کا ماحول، وہ اس کے بارے میں آپ نے مکمل جواب دینا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کس طرح تھا اور کس وجہ سے ان کو آرام نہیں مل سکا۔ صاحب خانہ نے آرام کے لیے گھر کی نسبت دفتر کو کیوں ترجیح دی؟ آخری پیراگراف میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ترجیح دی؟ بے سکونی، بے آرامی کی وجہ سے، گھر میں ہونے والے مختلف شور کی وجہ سے۔ اس ڈرامے سے بیگم صاحبہ کی شخصیت کے کون کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں؟ بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمدرد بھی ہیں، اپنے شوہر کا خیال بھی رکھنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ انسانی نفسیات سے آگاہی نہیں رکھتی اور چونکہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور بہت باتونی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں، وہ آپ کے پاس نوٹس میں آلریڈی موجود ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مذکر استعمال ہونے والے اور مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ الگ الگ کریں۔ اب آپ بک پر ہی کچھ سوالات جو ہوتے ہیں گرامر کے، یہ بک پہ سولو کرنا مسٹ ہوتا ہے آپ کے لیے۔ ہم نے یہ نوٹس پہ بھی لکھ دیے ہیں، لیکن بہرحال بک پہ اس کو کرنا ضروری ہے۔ آرام، تاکید، وعدہ، ضرورت، مہربانی، خاموشی، درد، پیغام، قیامت۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے مؤنث۔ نوٹ سے مدد لے سکتے ہیں، لغت سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جواب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے اور بک پہ لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان کا مرتب کردہ ہو اور جس کے حقیقی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں، محاورہ کہلاتا ہے۔ پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈلی آیا ہے، سیکنڈ ٹائم۔ مثلاً قسم کھانا، دل سے اترنا، سر پر چڑھنا وغیرہ۔ اب دیکھیں نا، یہ مجازی معنی میں یوز ہوا ہے نا، قسم کھانا، قسم کھائی تو نہیں جاتی، کھانے کی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح دل سے اترنا، ظاہر دل سے کوئی کس طرح اتر سکتا ہے، یہ محاورتاً یوز ہوا ہے، مجازی معنی میں یوز ہوا ہے۔ کوئی سے 5 محاورے لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی آپ اپنی طرف سے
یہاں پر اسٹکی نوٹس پہ لکھ سکتے ہیں، اس بک کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، بہرحال نوٹس میں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 7، خالی جگہوں میں درست حروف کا استعمال کریں۔ یہ دیکھیں، الف، حسان نے نعمان سے کہا، مصباح الحق نے فقیر کو روٹی دی، نوید نے عرفان کے بھائی کو بلایا، میں اصغر سے ملاقات کو گیا تھا، مریم کو لاہور جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ مرکزی خیال، خلاصہ، اقتباسات وہ آپ کے نوٹس میں موجود ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اپنے نوٹس کو اپنی تھوڑی ریڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ میں ہم نے سب کے کمنٹس تو نہیں رکھے، اس میں کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم لوگ آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں، کانٹیکٹ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، تو آپ لوگ آرام سے اپنے مسائل پہنچا سکتی ہیں۔ بس آج کا لیکچر یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔